بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج کی ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 36 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم اپنی اس کتاب ریاض الصالحین میں آج اس کی حدیث نمبر 80 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ جو باب ہمارا چل رہا ہے، جس باب میں ابھی ہم ریاض الصالحین میں چل رہے ہیں، یہ باب ہے توکل کے بارے میں، کہ اللہ پہ جو بھروسہ کرنا ہے، جو اللہ پہ توکل کرنا ہے، وہ انسان کو کیسے کرنا چاہیے۔ اس بارے میں ہم نے بہت ساری آیات پڑھیں اور بہت ساری احادیث بھی پڑھیں کہ باب ہے فی الیقین والتوکل، کہ انسان کو اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا چاہیے اور انسان کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی مومن بندے کے لیے برا نہیں سوچتا ہے، اور جب انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے جس طرح کے توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ اس طرح رزق دیتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں شام کو آتے ہیں تو پیٹ ان کا بھرا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری آیات ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی، اور اس میں وہ حدیث بھی پڑھی کہ 70,000 میری امت کے لوگ جو ہیں جو جنت میں جائیں گے، ان میں اللہ پہ بھروسہ اور توکل کرنے والے لوگ بھی ہوں گے۔ اس طرح کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں ہیں، وہ بھی ہم جو ہے اس ضمن میں جان رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یا ایک واقعہ یہ بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سو رہے تھے اور ایک آدمی نے آ کے تلوار آپ پہ سونت لی، تو اللہ پہ بھروسہ اور اللہ پہ توکل تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا۔ آج کی حدیث ہے عن ابی عمارہ البراء ابن عازب رضی اللہ عنہما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابہ میں ہیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی وفات کا تو کوئی ذکر موجود نہیں ہے کہ ان کی وفات کب ہے، کیسے ہے، یعنی ان کی پیدائش کب ہے یا کیسے ہے۔ ان کی وفات کے بارے میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یعنی سن 72 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ ان کا نام برا ہے اور ان کے والد کا نام عازب ہے۔ والد اور بیٹا دونوں مسلمان ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہیں نہیں ساتھ لے جایا گیا تھا، جبکہ جنگ احد میں یہ شریک ہوئے، اور جنگ احد کے بعد جتنی بھی غزوات ہیں ان تمام میں حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے ہیں۔ ان کی وفات جو ہے وہ سن 72 ہجری میں ہے یا 71 ہجری میں ہے، اور ان کے بہت سارے فتوحات کے واقعات ہیں۔ حدیث ان سے 305 روایات ہیں جو حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 305 ان سے احادیث ہیں جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نقل کی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں۔ حدیث نقل کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا فلان، اے فلان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اذا آویت الی فراشک، جب تو اپنے بستر پہ آ کے جگہ پکڑ لے یعنی لیٹ جائے سونے کے لیے، فقل، تو یہ دعا پڑھ، اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہم
اسلمت نفسی الیکا، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، ووجہت وجہی الیکا، اور میں اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرتا ہوں، وفوضت امری الیکا، اور میں اپنے ہر قسم کے معاملات تجھے سونپتا ہوں، تجھے جو ہے وہ تیرے حوالے کرتا ہوں، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور میں اپنی پیٹھ تیری طرف جو ہے وہ لگاتا ہوں، میں اپنی پیٹھ تیری طرف جو ہے لگاتا ہوں۔ یاد رکھ لیں کہ یہاں پہ یہ معنی لینا کہ یعنی عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی کی طرف پیٹھ کرنا سمجھا جاتا ہے کہ ہم اس کی گستاخی کر رہے ہیں، نہیں، عربی میں جب یہ کہا جاتا ہے نا الجأت ظہری الیکا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹھ کے پیچھے سے جو انسان کو پاور ملتی ہے، جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، جیسے انسان کہتا ہے نا کہ میرے پیچھے میرا خاندان کھڑا ہے، یا میرا جو ہے وہ بھائی یا میرا والد میرے پیچھے ہے، تو یہ معنی لیا جاتا ہے وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور میں اپنی پیٹھ تیری طرف جو ہے وہ لگاتا ہوں، رغبتاً ورہبتاً الیکا، رغبتاً یعنی تیری طرف رغبت کرتے ہوئے بھی اور تجھ سے ڈرتے ہوئے بھی، لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، لا ملجأ، کوئی پناہ، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی انسان پناہ لے سکتا ہو، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس پہ انسان تجھ سے بھاگ کے کہیں نجات پا سکتا ہو، صرف تو ہی ہے کہ تیری اوپر ہی انسان کوئی ایسی جگہ تو ہی دے سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں انسان کو کوئی پناہ مل سکتی ہے یا کوئی نجات مل سکتی ہے۔ لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، آمنت بکتابک الذی انزلت، میں اس کتاب پہ ایمان لایا جس کو تو نے نازل فرمایا ہے، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور اس نبی پہ ایمان لایا ہوں جسے تو نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِنَّكَ إِن مِتَّ مِن لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تجھے موت آ گئی اسی رات تو آپ فطرت پہ فوت ہوں گے، یعنی اسلام کی فطرت جو انسان کو جس پہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اسلام، اس پہ تجھے تیری موت آئے گی۔ وَإِنْ أَصْبَحْتَ خَيْرًا، اور اگر تو نے صبح کی تو صبح جو ہے وہ تیری اچھی ہوگی، خیر کے ساتھ ہوگی، بھلائی کے ساتھ ہوگی۔ یہ روایت متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ وفی روایت فی الصحیحین عن البراء، اور بخاری اور مسلم میں ایک دوسری روایت بھی ہے حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہو قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا، اذا اتیت مسجعک فتوضأ وضوءک للصلاة، جب رات کو تو سونے لگے اپنے بستر پہ تو وضو کرو جیسے کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ ثم اضطجع على شقک الایمن، پھر اپنے دائیں سائڈ پہ جو ہے وہ کروٹ بدل کر دائیں سائڈ پہ جو ہے وہ سونا ہے، اور وقل، اور پھر یہ دعا پڑھ جو پیچھے سکھائی گئی ہے، وذکر نحوہ، اور اسی طرح کی حدیث دعا ذکر کی۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وجعلہن آخر ما تقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث کو سب سے آخری دعا ہے جو تجھے پڑھنی چاہیے، یعنی انسان جب سونے لگے تو سب سے آخر میں یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس دعا کا مین خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں،
تجھ پہ بھروسہ اور تجھ پہ توکل کرتا ہوں۔ اگر یہ انسان دعا رات کو پڑھ کے سوتا ہے اور اسی رات اللہ تعالیٰ کے پاس اگر جانا لکھا ہوگا تو انسان اسلام پہ فوت ہوگا، گویا کہ اس کا آخری کلام یہی ہوگا کہ اس کو کلمہ پڑھ کے، جیسے ہم کہتے ہیں، یا اسلام پہ اسے موت آئے گی۔ اور اس دعا کے پڑھنے کے بعد جب صبح اس کی ہوتی ہے تو صبح وہ خیر اور سلامتی کے ساتھ آئے گا، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی عطا فرمائے گا اگر اس کی موت نہیں ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے۔ اس دعا کے جو پڑھنے کے آداب ہیں کہ انسان بستر پہ لیٹے، باوضو ہو کے، جیسے کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے ویسے کرنا چاہیے، اور یہ سونے کے آداب میں سے ہے۔ بلکہ انسان سمجھ لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ہے، اذا اتیت مسجعک فتوضأ، جب بھی تو سونے کے لیے لیٹے تو پہلے وضو کر لے، نماز کے لیے وضو کرنا۔ تو انسان، بہت سے علماء اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ واللہ عالم، ایک ہوتا ہے انسان کو بیٹھا ہے، لیٹا ہے اور اچانک نیند آ گئی، انسان اللہ کے ہاں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک انسان سونا چاہتا ہے اور سونے کے ارادے سے لیٹتا ہے تو افضل یہ ہے، بلکہ یہ سمجھ لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس انداز سے ہیں کہ اذا اتیت مسجعک فتوضأ، جب بھی بستر کی طرف آؤ تو وضو کر کے اس طرح وضو کرو کہ جیسے کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اس کو صرف بہتر سمجھ لینا یا اس کو صرف سمجھنا کہ سنت ہے، واللہ عالم، لگتا ہے اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اسے نبی کا حکم سمجھنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ثم اضطجع علی شقک الایمن، پھر جب سونا شروع کرنا ہے تو سٹارٹنگ میں انسان کو چاہیے کہ اپنی رائٹ سائڈ پہ لیٹے۔ بعد میں کروٹ بدل جاتی ہے، انسان دوسری طرف ہو جاتا ہے، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن سٹارٹنگ جو ہے وہ سونے کی، وہ انسان کو چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اپنے بستر پہ، یعنی دائیں سائڈ پہ کروٹ بدل کے سوئے، اور پھر جتنی بھی دعائیں پڑھنی ہیں ان میں سے آخر میں یہ دعا پڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ، کہ اس دعا کو سب سے آخری دعا میں پڑھنا ہے۔ دعا کے الفاظ دوبارہ سنیے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک وَأَلْجَهْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، بس اتنی سی دعا ہے، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اتنی دعا کے الفاظ ہیں۔ اب یہاں پہ ایک نکتہ ہے جو یہاں پہ اگرچہ ریاض الصالحین میں بیان نہیں ہوا لیکن ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ یاد رکھ لیں کہ جو دعائیں مسنون دعائیں ہیں، ان مسنون دعائیں میں، جو مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں میں وہی الفاظ پڑھنے لازم ہیں جو کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی احادیث میں آئے ہوتے ہیں۔ انسان اپنی طرف سے مسنون دعاؤں میں کوئی اضافہ کرے، کوئی کمی کرے تو وہ جائز نہیں ہے۔ اس دعا میں، اس حدیث میں باقاعدہ تفصیل موجود ہے، اس کی حدیث کی روایات میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء ابن عازب کو یہ دعا سکھائی اور دوسرے دن ان سے کہا کہ وہ دعا مجھے سناؤ۔ تو جب حضرت براء ابن عازب نے یہ دعا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تو اس طرح کر کے سنا دی، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجہت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت
و نوٹ کرنا، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فرق اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھایا تھا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور اس نے پڑھ دیا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یعنی صرف اور صرف نبی اور رسول میں فرق کر دیا. اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. تو حضرت براء بن عازب نے جب دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما هكذا علمتک، کہ میں نے تجھے یہ دعا اس طرح تو نہیں سکھائی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ایسے ہی سکھائی. فرمایا نہیں، میں نے آپ کو پڑھایا تھا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور آپ پڑھ رہے ہو رَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. اب ذرا دیکھیے کہ بظاہر نبی اور رسول کے لفظ بدلنے میں اس دعا کے اندر کوئی فرق نہیں آتا ہے، کیونکہ یہاں پہ نبی کے اندر آگے ارسلتا کا جو لفظ ہے اس میں رسول کا معنی بھی پایا جاتا ہے. تو رسول بڑا ہے بنسبت نبی کے، یعنی اپنے معنی اور مفہوم کے اندر. تو حضرت براء ابن عازب نے صرف اتنا کیا کہ اپنے اس لفظ کو نبی کی جگہ پہ لفظ رسول کو لگا دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا کو ایکسپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا، بلکہ رد کیا اور فرمایا کہ اس طرح نہیں بلکہ اس طرح پڑھو وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. تو یہاں سے ایک نکتہ ہمیں ملتا ہے، اگرچہ یہ واقعہ اس ہمارے سامنے جو ریاض الصالحین میں حدیث موجود ہے اس میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ روایت جہاں پہ صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں موجود ہے وہاں پہ یہ واقعہ باقاعدہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء ابن عازب سے جب یہ دعا سنی تھی تو اس میں جو انہوں نے تبدیلی کر دی تھی وَبِنَبِيِّكَ کی جگہ پہ وَنَبِيِّكَ کی جگہ پہ وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ بول دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رد کیا اور کہا کہ میں نے آپ کو ایسے نہیں سکھایا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ دعاؤں کے اندر الفاظ اپنی طرف سے ایڈ کر دینا. جیسے اب یہ دیکھیں اذان کے بعد کی دعا ہے ربنا آتنا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. بس اتنی سی دعا ہے. انک لا تخلف المیعاد اس دعا کا حصہ نہیں ہے. اسی طرح اس کے اندر درمیان میں اضافہ کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اور الفاظ دے کر، جبکہ وہ بھی اس دعا کے اندر حصہ نہیں ہے. اس لیے دعاؤں کے اندر یاد رکھ لیں کہ اپنی طرف سے ہم کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ حدیث میں مین مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ پہ توکل کرنا، انسان جو اللہ کے نبی کے خود سکھائے ہوئے الفاظ میں ہو سکتا ہے، اس سے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اور اس دعا کے پڑھنے سے وہ گارنٹی مل گئی کہ انسان کی کم از کم اگر اس کی موت رات کو واقع ہو جاتی ہے تو وہ دین اسلام اور فطرت پہ ہوگی. نوٹ کریں اس بات. ظاہر انسان کو 2 ٹائم ہی اللہ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے، رات کو یا دن کو. تو رات کے لیے یہ دعا گارنٹی ہے. اب یہاں پہ اگر کوئی وظیفہ بتا دینا کہ رات کو میں زندگی میں فوت ہونے کے لیے آخری وقت کلمہ نصیب ہوگا، لوگوں نے یہ بنایا ہوا کلمہ نصیب ہوگا. بھئی کلمے کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. مین چیز یہ ہے کہ انسان کی موت آخری وقت میں کسی نیک عمل پہ ہونی چاہیے. نیک چیز میں سے یہ بھی ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ پڑھ کے جا رہا ہو. تو کم از کم رات کے وقت تو انسان کو ایک گارنٹی مل گئی نا کہ سونے سے پہلے جب بستر پہ لیٹنا ہے آخر میں سب سے پہلے یہ، اگرچہ انسان آخر میں پڑھتا ہے بعد میں اس کو نیند آنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، کوئی اور بول دیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، جو بھی بول ذکر کرتا رہے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو مسنون دعائیں ہیں ان میں سے سب سے آخر میں اس کو پڑھے اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے. یہ ہے اس توکل کا ایک انداز یا طریقہ کہ انسان اللہ پہ کس طرح کر کے، کون سا عمل کر کے بھروسہ اور توکل کرتا ہے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے
اللہ اکبر. اگلی حدیث ہے عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. قال ما ظنك يا أبا بكر ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما متفق علیہ. یہ حدیث ہے اس جلیل القدر صحابی سے جس کو ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں. کون ہے وہ شخص جو ابو بکر کو نہیں جانتا ہے؟ کون ہے وہ مسلمان جو اس صحابی کو نہیں جانتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال بعد پیدا ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے ہیں پیدا ہونے میں، اور وفات پانے میں بھی 2 سال متاخر ہیں. عمر کے سال اتنے ہی ہیں جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سال ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ پہلے شخص ہیں جو پہلے مسلمان ہوئے تھے. اپنے چھٹے دادے میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں، جن کا نام ابو بکر ہے، اگرچہ اس کو کنیت ہے، اور یہ اپنی کنیت اور نام سے مشہور ہے. یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں جس کو کنیت کہا جاتا ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ کنیت کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بیٹا کوئی بکر نامی ہو تب جا کے ابو بکر بن سکتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ابو ہریرہ جو ہیں، ہریرہ کے کیا باپ ہیں؟ وہ ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے. کیا ان کے تراب کے مٹی کے وہ باپ ہیں؟ نہیں. یہ جو ہے کنیت بعض دفعہ بغیر اولاد کے بھی ہوتی ہے، اور جو کنیت بغیر اولاد کی ہوتی ہے اس کو لقب کہا جاتا ہے. اور عربوں کے ہاں کنیت سے کسی کو پکارنا یہ اس کی عزت افزائی ہوتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت سے ہی مشہور ہیں، جس سے یہ یعنی آپ مطلب لے سکتے ہیں کہ عربوں نے ان کو ان کی کنیت سے ہمیشہ پکارا ہے. ان کا نام لے کے کسی نے نہیں پکارا ہے. ان کے نام کے اندر بھی اس لیے اختلاف ہے. زیادہ رائے یہ ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا. ان کے والد کا نام ابو قحافہ تھا، کنیت سے مشہور ہے، جن کا نام عثمان تھا. ان کے دادے کا نام عامر تھا، پردادے کا نام جو ہے وہ عمر تھا، اور اس سے آگے کا نام کعب تھا، اس سے آگے کا نام سعد تھا، اس سے آگے کا نام تیم تھا، اور آگے مرہ بن کعب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں آتے ہیں. تو 6 پشتوں میں آ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتے ہیں. قریشی ہیں، تیمی ہیں، تیم قبیلہ سے ہیں، قریش کی شاخ میں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی ہیں، اور یہ جو ہے وہ تیمی ہیں. تو تمیم سے ہیں، بنو تمیم سے. قریش کی ایک شاخ تھی بنو تمیم، اس سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کی شاخ میں سے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام عبداللہ بولا بتایا جاتا ہے، ان کے والد کا نام عثمان بتایا جاتا ہے، اور ان کے والد بھی اپنی کنیت سے مشہور ہیں، ابو قحافہ کی کنیت سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. احادیث کی روایات میں بہت کم روایات ان سے آئی ہیں.
کچھ لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جا کے جو ان کے پاس احادیث لکھی ہوئی تھیں وہ انہوں نے جلا دی تھیں. واللہ عالم ایسا کوئی واقعہ کسی معروف جگہ پہ تو نہیں آیا. وجہ یہ ہے کہ جو صحابہ متأخر ہوئے، یعنی جو صحابہ جن کی وفات لیٹ ہوئی ہے، ان سے آگے تابعین روایات کرنے والے زیادہ ہوئے، ان کے شاگرد آگے زیادہ ہوئے، اس لیے ان سے روایات زیادہ جو ہے وہ آگے پھیلی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال بعد یا 2.5 سال کے بعد جو ہے وفات پا جاتے ہیں. اتنے عرصے میں کوئی بہت بڑے شاگرد نہیں آئے تھے، یعنی بہت زیادہ جنہوں نے علم حاصل کیا ہو ابو بکر سے، روایات حاصل کی ہوں، اس طرح کا ماحول ابھی نہیں بنا تھا، اس لیے ان سے روایات بہت کم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ والا واقعہ ان کا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ وَهُوَ وَأَبُوهُ وَأُمُّهُ صحابہ، یہ بھی ہیں، ان کے والد بھی ہیں، ان کی والدہ بھی ہیں، سارا کا سارا گھرانہ ہی صحابہ کا ہے. فرماتے ہیں نظرت الى اقدام المشرکین ونحن فی الغار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارنے کے بعد جب ہجرت کا حکم ہوا تو اپنے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے نکلے تو مکہ کے جنوب والی سائڈ سے نکلے، جبکہ جانا شمال میں تھا. تو آگے سے جا کے جنوب والی سائڈ پہ غار ثور آتا ہے، بہت اونچا پہاڑ ہے جس پہ آج کل بھی لوگوں کے لیے چڑھنا کو اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں اس پہاڑ پہ چڑھنا. اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کے غار کے اندر چھپ جاتے ہیں. پیچھے سے مشرکین تلاش کرنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں. ایک مکڑی جو ہے وہ جالا لگا دیتی ہے، نیچے سے مشرکین کے پاؤں نظر آ رہے ہیں اور غار کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صحابی ابو بکر صدیق موجود ہیں. فرماتے ہیں نظرت الی اقدام المشرکین، میں نے مشرکوں کے قدم دیکھ لیے نیچے. ونحن فی الغار، اور جب ہم غار میں چھپے ہوئے تھے. وہم علی رؤوسنا، اور وہ ہمارے اوپر آ کے وہاں پہ غار پہ کھڑے ہوئے تھے. فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، لو ان احدہم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، اگر ان میں سے کوئی انسان جھک کر اپنے پاؤں سے نیچے دیکھ لیا اس نے دائیں اور بائیں تو یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے کہ یہ چھپے ہوئے یہاں پہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما ظنک یا ابا بکر، اے ابو بکر تیرا کیا گمان ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے. اللہ اکبر. ما ظنک یا ابا بکر باثنین یا باثنین اللہ ثالثہما، کہ تیرا کیا خیال ہے ان 2 لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے. یہ تھا وہ توکل اور یہ تھا وہ رب یقین کہ مشرک جو ہیں وہ غار کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے اندر غار ثور میں موجود ہیں ہجرت کے سفر میں. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرتا ہے. اس کا معنی ہے، یہ ہے وہ چیز جسے ہم کہتے ہیں توکل، بھروسہ اللہ پہ کرنا. اگلی حدیث ہے اس باب میں عن ام المؤمنین ام سلمہ. تیسری حدیث ہے اس باب میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور یہ کون ہے؟ ام المؤمنین ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات میں سے ہیں، جن کا نام و اسمہا ہند بن ابی امیہ بن ابی امیہ حذیفہ المخزومی، جن کا اپنا نام بتایا جاتا ہے کہ ام سلمہ کا نام جو ہے وہ تھا یعنی ہند. ان کے باپ کا نام جو ہے وہ ابو امیہ تھا اور ابو امیہ کا نام جو ہے وہ حذیفہ تھا.
مخزوم تھا، مخزومیہ سے تھا، مخزوم قبیلے سے ان کا تعلق تھا رضی اللہ عنہا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابیہ، ان کے شاید آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ ام سلمہ، ابو سلمہ اور سلمہ ان کا بیٹا تھا، بیٹی نہیں تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یعنی ہجرت کا، تو ابو سلمہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ ادھر سے جو ہے وہ جو ہے جب ہجرت کر کے جانے لگے تو بیٹی کے والدین آ گئے، انہوں نے کہا کہ تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو مدینہ نہیں جانے دیں گے۔ تو ابو سلمہ نے کہا کہ تم اپنی بیٹی کو رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو، بہرحال میں تو مدینہ جاؤں گا۔ انہوں نے ام سلمہ کو اور اپنے بیٹے سلمہ کو وہیں پہ چھوڑا اور مدینہ چلے گئے۔ پیچھے سے اب ابو سلمہ کے گھر والے آ گئے، یعنی اس کے خامد کے گھر والے آ گئے۔ انہوں نے کہا تم اگر اپنی بیٹی کو نہیں نہ جانے دیتے ہو تو یہ جو سلمہ بیٹا ہے نا، یہ ہمارا ہے۔ انہوں نے بیٹا چھین لیا۔ اب بیٹا اپنے جو ہے وہ دادے اور دادی کے پاس ہے، ام سلمہ اپنے گھر میں ہے، اور ابو سلمہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ سارا دن مکہ سے باہر نکلتی تھی اور ایک جگہ پہ بیٹھ کے رو کے چلی جاتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ بعد میں اس کے ایک بھائی کو ترس آیا، اس نے جا کے اس کے بیٹے سلمہ کو لیا اور ان دونوں کو مدینہ بھیج دیا۔ مدینہ پہنچی تو ابو سلمہ نے اس کو لیا اور اپنے گھر میں رکھا۔ کہا کرتی تھی کہ دنیا میں ابو سلمہ جیسا کوئی خامد نہیں ہے۔ پھر ایک دن آ گیا کہ ابو سلمہ فوت ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو دعا سکھائی کہ تو دعا پڑھا کر، اللہم اخلف لی، اللہم اجبرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ میری اس مصیبت کا جو غم ہے اس کو پورا کر دے، بھر دے، اور اس سے بہتر مجھے عطا کر دے۔ کہتی تھی ام سلمہ کہ یہ دعا تو میں کیا کرتی تھی، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا انسان کون ہو سکتا ہے جو مجھ سے شادی کرے گا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ سے جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بچے ہیں، میں جو ہوں ابھی عمر کی زیادہ ہوں، آپ کی خدمت کر سکوں گی یا نہیں کر سکوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ تیری اولاد میری اولاد ہے۔ اس پہ وہ خوش ہو جاتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہو جاتا ہے اور امہات المؤمنین میں آ جاتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 378 احادیث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئیں، جن میں یعنی حدیبیہ ہے، صلح حدیبیہ میں، اور اس کے بعد جو ہے یعنی باقی غزوات میں بھی شریک ہوتی رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی 378 روایات ہیں، جن میں سے 13 احادیث وہ ہیں جو کہ بخاری اور مسلم میں متفق علیہ ہیں، جبکہ 3 اکیلے بخاری میں الگ سے موجود ہیں اور مسلم میں 13 روایات الگ سے موجود ہیں۔ اور امام ذہبی اپنی مسند میں جو ہے وہ اس کی اور احادیث بھی کچھ نقل کر کے ٹوٹل 380 روایات ہیں جن کی راویہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 59 ہجری میں یا 60 میں یا 61 میں یا 62 ہجری میں، یاد رکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی تھی، تو اگر 59 میں ان کی ہو جائے تو
تو تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 49 یا 48 یا 50 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن عورتوں نے زیادہ بیویوں نے عمر پائی ان میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری آیات ہیں جن کے سبب نزول میں ام سلمہ سوال کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آیت نازل کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ فرماتی ہیں ام سلمہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں نے تو غزوے کر لیے، فلاں کر لیے، ان کے تو بڑا اجر ہو گئے، ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل کر دیتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، یعنی اللہ تعالیٰ عورتوں کا بھی ذکر کر دیتا ہے۔ ام سلمہ یہ روایت بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کان اذا خرج من بیتہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ یہ روایت، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جب نکلتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس حدیث کو حدیث صحیح رواہ ابو داود والترمذی وغیرہما باسانید صحیحہ۔ فرماتے ہیں امام نووی جو ریاض الصالحین کو لکھنے والے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کو روایت کیا ہے ابو داود نے اور ترمذی نے اور اوروں نے بھی بہت ساری سندوں سے، صحیح سندوں سے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح وہذا لفظ ابی داود، لیکن یہ جو میں نے روایت یہاں پہ نقل کی ہے یہ ابو داود سے نقل کی ہے۔ یاد رکھ لیں کہ روایت صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کا پڑھنا، اللہم بسم اللہ توکلت علی اللہ، گھر سے جب بھی نکلنا ہے یہ دعا پڑھیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا اللہ پہ توکل بھروسہ کیسے کریں، تو وہ جو کیسے کرنا ہے نا اس کا جواب ہے یہ والی دعائیں پڑھنا، یہ والا نظریہ رکھنا، یہ والے عقیدے رکھنا، اس طرح کر کے انسان اللہ پہ بھروسہ اور توکل کر سکتا ہے۔ دعا پڑھتے گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہی گویا کہ میں باہر جاتا ہوں، اللہ پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک ان اضل، اے اللہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جو ہوں ان اضل، کہ میں کسی کو گمراہ کروں، او اضل، یا مجھے کوئی جو ہے وہ گمراہ کر دے، او ازل او ازل، کہ میں کسی کو جو ہے وہ پھسلا دوں یا مجھے کوئی پھسلا دے، او اظلم او اظلم، کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا مجھ پہ کوئی ظلم کیا جائے، او اجہل او یجہل علی، کہ میں کسی پہ جہالت والا معاملہ کروں یا مجھ سے کوئی جہالت والا معاملہ کرے، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں۔ اضل اضل، اضل اور اضل کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا کسی کو گمراہ کر دوں، یہ بھی جو ہے وہ کر دیا گیا ہے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا میں کسی کو گمراہ کر دوں، یہ بھی اس کا معنی جو ہے وہ کیا گیا ہے، یہ بھی اس کا معنی جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ بہرحال راستے سے بھٹکنا، پھسلنا، ظلم کرنا اور جہالت کرنا، دونوں کے اندر ہر جگہ پہ فعل معروف اور فعل مجہول استعمال ہوا ہے کہ خود کرنا یا کسی سے ہو جانا۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی کو گمراہ کروں یا گمراہ ہو جاؤں، کسی کو پھسلاؤں یا خود پھسل جاؤں، کسی پہ ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں، کسی پہ کوئی جہالت یعنی برا معاملہ کروں جہالت والا، یا کوئی مجھ پہ جو ہے وہ دھوکہ کر دے، مجھے کوئی جہالت کر جائے، اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو جو مسنون دعائیں ہیں، یاد رکھ لیں، ہم ریاض الصالحین کے شروع میں ہم نے ایک بات طے کی تھی کہ جو دعائیں آئیں گی اس میں، اس کو ہم سب لوگ زبانی یاد کریں گے۔ آئندہ جب ٹیسٹ ہونا ہے نا آپ لوگوں کا ریاض الصالحین کا، تو اس میں جو حدیث میں دعائیں آ رہی ہیں یہ زبانی یاد کرنا ان سے مطلوب ہوگا۔ یہ ہم سب کو دعا زبانی یاد ہونی چاہیے۔ اللہم بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او ازلم او ازلم او اجہل او یجہل علیہ۔ یہ ہے یہ حدیث، اس میں بھی برل اللہ پہ توکل کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اگلی روایت ہے عن انس رضی اللہ عنہما، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس کے حالات پیچھے گزر چکے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں من قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ الفاظ کہے، یعنی اذا خرج من بیتہ، جب کوئی انسان گھر سے نکلتا ہے، باہر جاتا ہے، یہ کلمات پڑھتا ہے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو انسان گھر سے نکلتے وقت یہ کلمات پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یقال لہ، اسے کہا جاتا ہے، یعنی اسے گویا کہ کہا جاتا ہے، گویا کہ فرشتہ اس سے کہتا ہے، یا اس سے کہا جاتا ہے ہدیتا، تو ہدایت دیا گیا، وکفیتا، اور تو کفایت کیا گیا، تیری طرف سے کفایت ہوگی، ووقیتا، اور تجھے بچا لیا گیا، وتنحى عنہ الشیطان، اور شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ رواہ ابو داؤد، اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور نسائی نے، اور دوسرے بہت سے محدثین نے، اور امام ترمذی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں حدیث حسن۔ ابو داؤد اس روایت کو نقل کرنے کے بعد یعنی اس میں اضافہ کرتے ہیں کہ فیقول الشیطان، کہ شیطان یہ کہتا ہے، یعنی الشیطان لا شیطان آخر، یعنی ایک شیطان جو ہے وہ کہتا ہے، یعنی للرجل کیف لک برجل، ایک شیطان کہتا ہے دوسرے شیطان کو، ایک شیطان اپنے کسی دوسرے شیطان ساتھی سے کہتا ہے کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، یعنی ایک ایسے انسان کے ساتھ تم کیا کر سکتے ہو جس کو ہدایت دے دی گئی، جس کو کفایت کر دیا گیا، جس کو بچا لیا گیا، تو ہم اس کا کیا نقصان کر سکتے ہیں۔ یعنی شیطان جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ یہ کہتے ہوتے ہیں جی۔ تو جو انسان گھر سے نکلتے وقت یہ کلمات پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اسے گویا کہ فرشتہ یہ کہتا ہے ہدایت کر دیا گیا ہے تو، کفایت کر دیا گیا ہے تو، بچا لیا گیا ہے تو، اور شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ اور ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کیف لک برجل، ایسے بندے کا کیا نقصان کر سکتے ہو جس کو ہدایت دے دی گئی ہے، جس کو کفایت کر دیا گیا ہے، اور جس کو بچا لیا گیا ہے۔ تو یہ دعا پڑھنا گھر سے نکلتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی ثابت ہے۔ ویسے یہاں پہ ہم سند پہ بحث نہیں کر سکتے، یعنی کوئی لمبی بات نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم زیادہ اس طرف آئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون سی دعا ثابت ہے، یعنی پختہ سند کے اعتبار سے، تو یہ پہلے والی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او ازلم او اجہل او یجہل علیہ۔ یہ والی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جو ہے وہ پختہ سند ہے، اور یہ دوسری بھی صحیح سند ہے، لیکن اس کی نسبت کچھ کمزور ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، توکلت علی اللہ، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، ولا حول ولا قوت الا باللہ،
لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے نہیں ہے کوئی بھی طاقت جو انسان کو برائی کرنے سے بچا سکتی ہے یا نیکی کرنے کی طاقت دے سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ. کوئی بچانے والا اور کوئی نیکی کی طرف لے جانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. گناہ سے پھیرنا اور نیکی کی قوت کا میسر آنا صرف اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. گویا کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی ہے. اس کو جواب آتا ہے فرشتے کی طرف سے، ہدایت ہو گئی ہے تجھے، کفایت ہو گئی ہے تجھے، اور بچا لیا گیا ہے تو، اور شیطان اب اس سے دور ہٹ جاتا ہے. اگر کوئی انسان دونوں دعائیں بھی گھر سے نکلتا ہوا پڑھ لے تو پھر بھی اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، دونوں دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. تیسری اس بارے میں، یعنی اس سے اگلی حدیث اس باب میں یہ ہے، اور وہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے. وعن انس رضی اللہ عنہ انہ قال کان اخوانان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بھائی تھے. ذرا اس بات کو نوٹ کیجئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بھائی تھے، دونوں مسلمان تھے. وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ان میں سے تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، یعنی علم سیکھنے کے لیے، احادیث سیکھنے کے لیے، دین اسلام سیکھنے کے لیے. وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ، اور جو دوسرا تھا وہ کاروبار کرتا تھا، کماتا تھا، روزی کماتا تھا، آ کے لے کے آتا تھا. فشکل محترف اخاہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو کاروبار کرتا تھا، بزنس کرتا تھا، اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ یہ میرا بھائی کوئی کام کرتا نہیں ہے، بس ادھر آتا رہتا ہے اور کوئی کام نہیں، یعنی اس طرح کی شکایت کی. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید کہ تجھے رزق اسی کی وجہ سے ملتا ہے. روایت کیا ہے اس کو ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ، اور فرماتے ہیں علی شرط مسلم، کہ یہ حدیث گویا کہ مسلم کی حدیثوں کی طرح کی شرط پہ ہے. یحترف کا معنی ہے کہ یکتسب و یتسبب، یعنی کمائی کرتا تھا، رزق کے اسباب جو ہے وہ تلاش کرتا تھا. تو یہ ذرا غور کیجئے اس حدیث پہ، بہت ہی عمدہ حدیث ہے. بعض دفعہ ہم ان لوگوں کو فضول سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ہمارے گھر میں بوجھ بنے ہوئے ہیں، نہ کوئی کماتے ہیں اور نہ ان کا کوئی ہے مسئلہ، بس بوجھ بنے ہوئے ہیں، ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے، ہر ٹائم جو ہے نماز اور تسبیح پکڑ کے پھر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس طرح کی ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں. یہ حدیث ہمارے لیے ایک بہت بڑا معیار رکھتی ہے کہ دو بھائی تھے، ایک بھائی کما کے لاتا تھا اور ایک نبی کے پاس جا کے علم حاصل کرتا تھا. کھاتے دونوں ہی تھے، رزق دونوں کو ملتا تھا. جو کما کے لاتا تھا وہ دوسرے کو بھی کھلاتا تھا. یہ نہیں تھا کہ اب میں کما کے لایا ہوں اور دوسرے کو نہیں دینا، دونوں ایک دوسرے کو دیتے تھے. بھائی تھے، دونوں نے اپنی انکم میں کوئی فرق نہیں رکھا ہوا تھا، دونوں مل کے کھاتے تھے، لیکن کماتا ایک تھا. جو کماتا تھا نا، اس نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا دوسرا بھائی کچھ نہیں کرتا، یہ ہے. فرمایا، اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ لعلک ترزق بہ، شاید کہ تجھے رزق جو ہے وہ اسی کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. یعنی وہ دین حاصل کر رہا. آج کل ہم اپنی اس اولاد کو، اپنے اس بھائی کو، اپنی اس بہن کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں جو قرآن مجید پڑھ رہی ہوتی ہیں، جو قرآن مجید پڑھا رہے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کوئی جاب کریں، کوئی یہ سیکھیں، کوئی وہ سیکھیں، کوئی وہ کریں، ان کو چاہیے یہ کام کرنا. یہ کون سے فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم اکثر جو ہے وہ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں اپنے ان لوگوں سے
جو لوگ کہ ہمارے بھائی بہن ہوتے ہیں اور اس طرح کے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کام ہے، یہ بھی کوئی کام ہے، یاد رکھ لیں اکثر ایسے لوگ ہمارے رزق کے یعنی ان کی وجہ سے شاید اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہوتا ہے، شاید اللہ ان کی وجہ سے دے رہا. اس لیے کسی بھی علم سیکھنے والے کو، کسی بھی قرآن کی کلاس پڑھنے اور پڑھنے والے کو، آج کل خامد یہ تو بڑا جلدی کہہ دے گا کہ میں باہر سے کما کے لاتا ہوں، تو اکیلی جو ہے یہاں پہ سارا دن پڑھنے میں لگا دیتی ہے، یہ فضول کام، نہ کوئی جاب کرتی ہے نہ کچھ کرتی ہے. ہو سکتا ہے اللہ رزق اسی کی وجہ سے دے رہا ہو. یاد رکھ لے، ہو سکتا ہے اللہ رزق اسی کی وجہ سے دے رہا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے والے نے یہی کیا تھا نا کہ یہ میرا بھائی کوئی کام نہیں کرتا اور میں بڑے کام کرتا ہوں، تو فرمایا تھا شاید تیرا رزق اسی کی وجہ سے آ رہا ہو. اس لیے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے اس دین کو سیکھنے والوں کو چھوٹا یا ہلکا نہ سمجھا جائے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں آ کے یہ باب پورا آتا ہے اور اس کے بعد آگے ہے استقامت کا بیان. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اگلی کلاس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو صحیح طرح سمجھنے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. اللہ تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ابھی آپ لوگوں نے کوئی سوال کرنا ہے تو میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے سوال کے جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی سب کو جو ہے وہ جزائے خیر عطا فرمائے. جی، جو دعا میں نے بتائی تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو دعا بتائی تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یا اس کو یہ بھی پڑھا گیا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اس کے دو معنی کیے جائیں گے. ایک ہوتا ہے جبران، کہ کسی کمی کو پورا کرنا، اور ایک ہوتا ہے اجر دینا. دو معنی ہیں، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، اور یا اللہ اس مصیبت کو میرا جو ہے وہ پورا کر دے، یعنی اس کی کمی کو پورا کر دے، اور اس سے بہتر چیز مجھے پیچھے عطا فرما. وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا. اللہم اجرنی یا اللہم اجرنی فی مصیبتی. دیکھیں، ہر مہینے کے سوال ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ ہر مہینے کے شروع میں دیتے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ابھی عنقریب انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو ایک فلائر سا دے دیں گے. ایک لیکچر مینشن کر رہے ہیں رمضان سے پہلے زکوٰۃ کے مسائل پہ، اور اس سلسلے میں آپ لوگوں کے سوالات جمع کرنے کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، تاکہ جتنے سوالات آئیں گے زکوٰۃ کے متعلق اس پہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ایک مفصل لیکچر ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ ہر زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے وہ سال بعد ہوتی ہے. ہر مہینے میں زکوٰۃ دے دینا یہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا گویا کہ ٹائم نہیں ہوتا. ہاں، تھوڑا سا پہلے تو دے سکتے ہیں کہ بعد میں اس کو زکوٰۃ میں شمار کر لیں، لیکن ہر مہینے کے مہینے جا کے تھوڑی تھوڑی دیتے رہنا یہ زکوٰۃ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے. نہیں، دعا جو ہے نا اللہم اجرنی یا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا یا خیرا منہ، معذرت، یہ حدیث میں جو ہے وہ مل جائے گی. اگر آپ اس کا پورا ریفرنس چاہیے تو میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی دے دوں گا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی دعا کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سونا چاہتے تھے تو وضو کر کے سو جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا موجود ہے کہ اگر کوئی انسان رات کو جنابت کی حالت میں ہے اور سونا چاہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے سو جاتے تھے. وضو کر لیتے اور باقی نہانا جو ہے وہ غسل کرنا صبح کے ٹائم کر لیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت موجود ہے. نماز پڑھتے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. کوشش کریں آنکھیں کھلے رکھ کے سجدے کی جگہ پہ دیکھنے پہ، لیکن اگر کبھی کبھار بند ہو گئی نہ چاہتے ہوئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پہ مواخذہ نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.
عصر کے بعد نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن عصر کے بعد اگر کوئی قضا نماز ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن عصر کے بعد اگر کوئی نفل نماز ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے جو کہ ایسے ہی نفل ہو، جو کہ ایسے ہی نفل ہو، یعنی انسان کہے کہ میں فارغ بیٹھا ہوں تو چلو نفل پڑھ لوں، تو اس طرح کی نماز آپ عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر کوئی انسان جو ہے وہ یعنی قضا نماز اس کی رہتی ہے تو وہ جو ہے عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ اور لیکن اگر کوئی ایسی نفل نماز ہو جو کہ اچانک آ گئی ہے، جس کو صلاۃ الحاجہ کہا جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، یا کوئی انسان مسجد میں آیا ہے اور بیٹھنے سے پہلے بیٹھنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہ مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے، یا کسی نے طواف کیا ہے عصر کے بعد تو اس کے 2 نفل ہیں تو وہ جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، وہ عصر کے بعد بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ عصر کی نماز سے پہلے منع نہیں ہے، عصر کے فرضوں کے بعد منع ہے۔ عصر کی نماز سے پہلے منع نماز کے ساتھ، عصر کی نماز سے فرضوں سے پہلے آپ کوئی بھی نماز پڑھنا چاہیں، نفل پڑھنا چاہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ جب عصر کے فرض پڑھ لیے تو اس کے بعد منع ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ابھی آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن کی تلاوت بھی نہیں پڑھ سکتے، ایسا کوئی نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، عصر کے بعد قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، جتنی چاہیں کر سکتے ہیں، صرف اور صرف نفل نماز منع ہے، اور وہ بھی وہ نماز جو انسان کہے کہ میں فارغ ٹائم ہوں تو چلو نماز پڑھنا شروع کر دوں، وہ منع ہے۔ قرآن مجید پڑھنا کوئی منع نہیں ہے، قرآن مجید پڑھیں، سجدہ تلاوت آ جائے تو سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ نفل نماز ہے جو کہ منع ہے، تلاوت کا کوئی تعلق نہیں ہے عصر کے بعد منع ہونے کا۔ جی، جزاک اللہ احسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔